میں آج کا جو آپ دوستوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر وہ کالے علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے نا، انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ چاہے وہ کالے علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے، بنگالی علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے، یا عملیاتی بندش ہے، یا پھر رجت کا معاملہ ہے، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ختم ہوگی، ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی، شرط ہے کہ کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ لگاتار اس وظیفے کو 5 دن یا 7 دن تک کریں، انشاءاللہ العزیز ہر قسمی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک فرمائشی وظیفہ ہے اور دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ کام ہم جو بھی کریں وہ ہو جائے، ہمارا کام رکنا نہیں چاہیے۔ میں نے چاہا کہ ویڈیو کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ اوروں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ دوستو، کام بنتے بنتے کیوں رک جاتے ہیں؟ ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی وجہ وہ صرف ہمارے اپنے گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ جو بھی کام ہمارا ہوتا ہے بنتے بنتے رک جاتا ہے، کام نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی کام ہونے کے قریب جاتا ہے کام رک جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی شامت۔ جب ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہی نہیں ہے، صدقے دل سے گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرنی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکنا، دوستو پھر دنیا کے اندر تو پھر ضلالت ہوگی، یہ حقیقت بات ہے۔ میں آج کا جو آپ دوستوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر وہ کالے علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے نا، انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ چاہے وہ کالے علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے، بنگالی علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے، یا عملیاتی بندش ہے، یا پھر رجت کا معاملہ ہے، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ختم ہوگی، ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز، بشرط کہ کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط جو ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جس ٹائم بھی آپ کا وضو ٹوٹے آپ فوراً وضو کر لیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے معراج پہ، تو حضور نے واپس آ کر حضرت بلال سے کہا کہ بلال، میں جب جنت کے اندر گیا ہوں سیر کرنے کے لیے تو اپنے قدموں کے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنتا تھا، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں جنت کے اندر بھی اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، بس ایک بات ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، جیسے میں بے وضو ہوتا ہوں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ دوستو، وضو کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے چہرے وضو کی وجہ سے قیامت کے میدان کے اندر چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہی وضو ہے کہ وضو کرنے سے ہی انسان کے اعضاء کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ دھل جاتے ہیں،
کوشش کیا کریں کہ ویسے بھی باوضو رہا کریں. اگر وہ وظیفہ نہ بھی کریں تو باوضو رہا کریں تو بڑے فائدے ہیں باوضو رہنے کے. آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ باوضو رہنا ہے ہر وقت, جتنے دن بھی یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. کچھ دوست اب آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ویڈیو کو بہت لمبا کر دیتے ہیں. شہزادے ویڈیو ٹھیک ہے لمبی ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں کا فائدہ ہے اس میں. میں چاہوں تو 1 منٹ کی ویڈیو بناتا جاؤں, کیا لوگ نہیں سنیں گے اس ویڈیو کو؟ سنیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے. کوشش فرمائیں نماز کی پابندی کریں. نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. کوشش فرمائیں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ. دوستو آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, مولا کریم اس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. ویسے بھی توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, انسان ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا. گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں, تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو میں رب پسند فرماتا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے بڑا انعام انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے التائب و حبیب اللہ. حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں. لازمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے, سارا دن. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ویسے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں, اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کوشش فرمائیں. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی والدین روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. کوشش فرمائیں یار. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, مشکلات دور کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ انسان کے لیے جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے, اور صدقہ ہی ہے جو انسان کے لیے جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. کوشش فرمائیں اگرچہ 5 روپے کیوں نہیں ہے, 10 روپے کیوں نہیں, صدقہ لازمی کریں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے تو مولا کریم اس صدقے کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا, مشکلات دور فرما دے گا. دوستو اگر 10 روپے ہی خرچہ صدقہ کر دیں بڑی بات ہے. آپ ساتھ ہی قریب غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں, یا پھر ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے مسجد پر خرچ کر دیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں جو آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے, جس طرح کہ اب یہ ہمارا ادارہ الحمدللہ دارالعلوم تحفظ اسلام, یہ دوستوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہوئے یہ چینل کا مدرسے کا نام میں نے رکھا تھا کہ چینل کا نام ہی تحفظ اسلام ہے, اور ادارہ ہی ایک تحفظ اسلام تعمیر ہونا چاہیے کہ جو میرے جو سننے والے ہیں ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے. تو دوستو اس ادارے کا کام الحمدللہ پہلے سٹاپ کر دیا تھا, اب الحمدللہ دوبارہ سے اس ادارے کا کام شروع کیا ہے. تو کوشش فرمائے کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں.
کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہو، جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز جتنے بھی دین کی اشاعت کے ادارے، جناب دین کی اشاعت کرنے والے طلباء پیدا ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی اس مقدس کام کے اندر بھی لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسے دین کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن آپ کو رکاوٹیں ٹوٹتی نظر آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 201 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، 201 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 201 مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھیں، سورۃ الضحیٰ کو پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور پھر اگر ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سورت کو پڑھیں، ورنہ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، اور لگاتار اس وظیفے کو 5 دن یا 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسمی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ رکاوٹ کالے جادو کی وجہ سے، چاہے وہ رکاوٹ بنگالی جادو کی وجہ سے، چاہے وہ رکاوٹ رجت کی وجہ سے، انشاءاللہ ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔